شراب، اس سے پہلے جو ہمارا یہاں تقریر ہوئی تھی مشکل نگر میں، تو پوری تقریر ہمیں یاد ہے شاید شراب ہی کی ٹاپک پر ہوئی تھی. شراب کے موضوع پر میں نے بولا تھا آج ہم صرف ٹچ کریں گے شراب. اتنا رواج تھا عرب کے اندر شراب پینے کا. آپ لوگوں سے تو کیا بتایا جائے، شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر، تو اس بچے کو بھی سب سے پہلے شہد یا کوئی میٹھی چیز اس کے حلق پر نہیں چپکائی جاتی تھی، بلکہ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے عرب کے لوگ شراب کے 4 5 10 قطرے بوندیں ڈراپس اس بچے کے حلق میں ڈالتے تھے. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بیٹا تیرے باپ دادا شرابی رہے، تجھے بھی شراب میں آگے بڑھنا ہے اور شراب کا رسیا اور دل دادا ہونا ہے. شروع سے ہی اس کے رگوں میں جو دوڑایا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی. آپ کا علاقہ بھی اس سے بچا نہیں ہے. شراب نوشی کتنی ہے، اور اب تو شراب تو چھوڑیے مولانا صاحب، آپ شراب کی بات کر رہے ہیں. سنا ہے اب تو چرس چل رہا ہے، اس میں ہیروئن، براؤن شوگر، موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہر 5 میں 1 شرابی ہے. 5 میں 1 شرابی، یعنی 100 ہیں تو 20 شرابی. اگر انڈیا کی تعداد 100 ہے تو 20 شرابی. اور آپ تعجب کریں گے ان 20 میں 10 مسلمان اور 10 میں پوری ہندو بھی، سکھ بھی، جینی بھی، اور عیسائی بھی، یہودی بھی، بدھسٹ بھی، جینی بھی. یہ 10 میں 20 میں آپ سوچئے 100 میں 20 شرابی ہیں اور 20 میں ٹوٹل 10 ٹوٹل مسلمان. کہاں جا رہا ہمارا معاشرہ، کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج، کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جوئے کا حالت کیا تھا عرب کی سرزمین پر؟ پڑھیں گے آپ زاد المعاد ابن قیم کی. جوا اتنا کھیلتے تھے، اتنا کھیلتے تھے، اتنا کھیلتے تھے کہ جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب جوئے میں مکان بھی ہار جاتے تھے پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا. تب جوئے میں اپنی جوان بیوی اپنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لوگ ہم نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی. سب پہلے کیا کرو بھائی، آگے لاؤ، یہ ہاتھ پہ چلائیں گے تو مائیں گزر جائے گا. آپ نے تو اونچا کیا بھائی، کسی چپکایا ہوا لایا ہوگا، اتنا کمزور تھوڑی مائک ہوتا ہے. 20 سال سے تقریر کر رہے ہیں، کبھی نہیں ٹوٹا مائک. چلیے ہوتا تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. پشٹم نگر والوں اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے گا. میں مانتا ہوں کہ اس حد تک نہ صحیح، لیکن آئی پی ایل میں جوا اور سٹہ آپ بھی لگاتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو جو ہم نے سنی ہے. سٹے بازاری کا سب سے بڑا گڑھ ہے کلیا چک. اب ہماری سی آئی ڈی نے ہمیں یہی رپورٹ دی ہے، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو. لیکن اگر صحیح ہے تو ڈرو، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں نہیں آنا ہمارے. وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے اتنا
مکاری اور یاری کرنے کے بعد بھی ہم سرکشت ہیں۔ ہلکی سی ہوا تیز ہوتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے، صحابہ کرام گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، سجدوں میں گر جایا کرتے تھے، اذانیں دیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ کہیں یہ ہوا سخت ہوا میں نہ بدل جائے جیسے قوم عاد کو قوم سمود کو تو نے تباہ و برباد کیا ہوا سے، اے اللہ کہیں یہ ہوا ہماری تباہی و بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ ہلکا سا آسمان لال ہوا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے، مسجد کی طرف آپ اور آپ کے صحابہ بھاگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ کہیں آسمان ہمارے اوپر آگ کا بارش نہ کر دے، آگ کے انگارے آسمان سے نہ برسنے لگے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ وہ جوئے میں اپنی بیوی لگا دیا کرتے تھے، دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو بیوی لگا دی، پھر بھی دل نہ بھرا۔ 16 17 18 سال کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے، ماں جوئے میں ہار چکا ہے، یعنی بیوی جوئے میں ہار چکا ہے، پھر بھی دل نہ بھرا، پھر بھی دل نہ بھرا تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے حالات تھے، ان حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں، یہ سسٹم آج ہمارے سماج کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم بھی جوئے میں اتنا لگا دیتے ہیں اور اتنا قرضدار ہو جاتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ بیٹے کا ہارا ہوا جوا ماں اپنے زیور بیچ کر یا ماں اپنی زمین و جائیداد بیچ کر کسی طرح ادا کر رہی ہے، کیونکہ اس کے جوان بیٹے نے آئی پی ایل میں سٹا لگا کر جوا کھیل کر اتنا اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے کہ اس کا خمیازہ اس کی بوڑھی ماں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، رو رہی ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو کیا تم کبھی اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہو، کرا سکتے ہو؟ ذرا تصور کرو کہ ماں کا مقام و ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کیوں رلاتے ہو اپنے ماں باپ کو؟ ماں باپ جو تمہارے دنیا میں لانے کا سبب بنے، آج ان کی وجہ سے سوچا تھا انہوں نے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لیکن تمہیں دیکھ کر تمہارے کارناموں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ رو دیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو کہ آج کی وہ نوجوان نسل اپنے آپ کو کیسے معاف کرا سکتی ہے۔ عرب کے حالات پر جائزہ لیجیے اور اس کا ایک عنصر ہمارے سماج میں دکھائی دے۔ ایک بال پر پیسہ لگتا ہے، اس اوور میں کتنے رن بنائے جائیں گے اس پر پیسہ لگتا ہے، ٹیم کون جیتے گی ہارے گی اس پر پیسہ لگتا ہے۔ کلیہ چک میں تو اکثر مسلمان ہیں، لیکن کبھی کبھی کلیہ چک میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب کبھی بائک پر یا گاڑی پر گھومتے ہیں تو سریعام روڈ کے اوپر لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، سریعام بیچے جاتے اور دکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے، ہم تصور کریں کہ ہم بچے کیسے، ہم بچے کیسے۔ صحابہ فرماتے ہیں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں ہم انہیں ایسا ہلاک کر دینے والا پہاڑ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ گر کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ معمولی گناہ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے اوپر پہاڑ سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے اور ہم اس میں دب کر مر نہ جائیں۔ یہ تصور ہوا کرتا تھا۔ آج جو تک نہیں رہتا ہمارے سروں پر، احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اتنا سا ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ گناہ۔
معمولی شراب معمولی، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب جب آدمی پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. تصور کریے، مومن نہیں ہوتا. یعنی جب کوئی آدمی شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے. جب تک وہ نشے میں رہتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا. اسی حال میں اگر وہ مر گیا، اسی حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ حالت ایمان پر نہیں، مومن نہیں ہوگا، مسلم کی حالت میں نہیں مرے گا. تصور کیجئے یہ کیا چیز ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، حرام کا ایک لقمہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. 40 دن تک. اب سکتے سے پیسہ کمانے والوں، لاٹری جیتنے والوں، جوا کھیل کر کمائی حاصل کرنے والوں، ذرا تصور کرو، ہمارے تو مکان ہی اسی سے بنے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی اسی سے ہو رہی ہے، ہماری بیوی بھی وہی چیز کھا رہی ہے، ہمارے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا وہی مال حرام کا ہے. سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے، بیچارہ سفر کر کے جاتا ہے، کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے. اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. اے میرے بندے تو مجھ سے بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے. مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حالانکہ تو جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے، جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، تیرے جسم پر جو قمیض ہے، جو کرتا ہے، جو پیجامہ ہے، جو لنگی ہے، جو پہنا ہوا ہے وہ بھی مال حرام کا ہے. میرے بندے وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، وہ خون بھی حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میرے بندے میں میری دعا کو سنوں تو کیسے سنوں، کہاں سے سنوں؟ ان اللہ طیب وَيَقْبَلُ طیب، اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے. تو کھا کر آیا ہے وہ ناپاک، پہن کر آیا ہے وہ ناپاک، جو پی کر آیا ہے وہ ناپاک، بدن میں خون دوڑ رہا ہے وہ بھی ناپاک. ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں، ہم تیری دعا قبول کریں تو کہاں سے کریں؟ اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں.